رد ماتم اور نوحہ خوانی کے حوالے سے میں نے بحمد تعالیٰ تفصیل کے ساتھ دلائل پیش کیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزا فضا کرنے سے، ماتم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث جلد 1 صفحہ 499 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جس نے اپنے چہرے کو تماچے مارے اور شق الجیوب اپنے گریبانوں کو پھاڑا اور جاہلیت کی پکار کی، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر احادیث طیبات، احادیث صحیحہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصیبت کے وقت جزا فضا کرنے سے، واویلا کرنے سے، چیخ و پکار کرنے سے اور ماتم کرنے سے منع کیا ہے۔ حضور نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، روکا اسے۔ اب اس کے حوالے سے اس کے مخالف ایک بے اصل اور من گڑت قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنے سارے کے سارے دانت توڑ دیے۔ تو یہ ایک بے اصل اور من گڑت قصہ بیان کر کے وہ کہتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں جب دانت توڑے جا سکتے ہیں تو امام حسین کی محبت میں ماتم بھی کیا جا سکتا ہے، چھریاں بھی ماری جا سکتی ہیں، اور امام حسین کی محبت میں زنجیر بھی مارے جا سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب میں اپنے ایک بہت بڑے اہل سنت و جماعت کے ہمارے امام ہیں، محدث امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے المعدن الادنی فی فضائل اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہوئی ہے نوری کتب خانہ سے۔ اس کے صفحہ نمبر 1 پر امام محدث مولا علی، صفحہ 109 پر مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں، اور پھر یہ جاننا چاہیے یہ کہ جو عام عوام میں مشہور ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ غزوہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانتوں کو زخم آئے تو شدت حزن و غم کی وجہ سے اپنے سارے دانت نکال دیے، کیونکہ ان کو یہ معلوم نہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے دانت کو تکلیف پہنچی ہے۔ تو علماء کے نزدیک کوئی اصل نہیں ہے، یعنی اس واقعے کی علماء کے نزدیک کوئی اصل نہیں ہے، اور پھر یہ بھی شریعت کے مخالف، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے تو کسی نے بھی یہ کام نہ کیا، اور پھر یہ ہے بھی عبث، اور یہ سوائے بے وقوفوں کے کسی سے صادر نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا کام ایک جلیل القدر جو تابعی ہیں ان کی طرف منسوب کرنا یہ بالکل غلط اور سرے سے باطل ہے، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ تو جب یہ واقعی بے اصل ہے، من گڑت ہے، تو اس واقعے سے استناد کر کے ماتم کو ثابت کرنا یہ کسی عقل مند کا کام نہیں ہو سکتا، جبکہ قرآن مجید میں مصیبت کے آنے پر صبر کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے آنے پر صبر کا حکم دیا اور مصیبت کے آنے پر جزا فضا کرنے سے، واویلا کرنے سے، چیخ و پکار کرنے سے منع کیا ہے، تو خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کام کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو یہ غلط ان کی طرف جھوٹا واقعہ منسوب ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔